اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر، تو اس سورت کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے۔ تو سورہ جو ہماری عصر ہے یہ مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ کون سی سورت میں؟ سورہ عصر میں ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ اچھا، سورہ عصر کا نام عصر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے جو کہ اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے؟ تو عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ عصر میں مضامین کیا کیا ہے؟ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا۔ جو انسان ہے، جو انسان کی زندگی ہوتی ہے، جو انسانی زندگی، اس کا دستور، اس کا ٹائم ٹیبل، یا پھر کیا کیسے، تو جو اس طریقے سے جو انسان زندگی بسر کرتا ہے، تو سورہ عصر میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے، ٹھیک ہے، جو اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جب نیک اعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق پر قائم رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو جو ہے حق پر قائم رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے کے علاوہ آدمی جو ہے ضرور نقصان میں ہے، یعنی کہ وہ انسان نقصان میں نہیں ہے۔ اس صورت کو پڑھ کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جو کیا ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، دوسروں کا حق نہیں مارا، دوسروں کو حق پہ قائم رکھنے کی کوشش کری، اور صبر کیا۔ صبر سے مراد جو بھی مشکلات آئیں یا پھر جو بھی ہے تو اس پہ صبر کرنا۔ تو اگر جس نے یہ سب کیا تو وہ انسان نقصان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو اور انسان ہے، تو اس کے علاوہ جو انسان ہے، یعنی کہ ہم ہی کیوں نہ ہو، لیکن لمحہ لمحہ کیا ہو رہی ہے، ہماری جو عمر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں کیا ہم نے، یا پھر زندگی کو الگ ہی طریقے سے جیا جو ہم جس کے بارے میں منعیت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر اس سے گناہ ملے گا، لیکن انسان ویسا کام کر رہا ہے، تو وہ کیا، وہ واقعی میں نقصان میں ہے۔ اور وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے جو کیا کریں گے، جو ہے ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے بعد نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کی تاکید کرنے والے ہیں، اور ہر کسی چیز پر صبر اور شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے نا سورہ کوثر تھی، لیکن میں نے تفسیر میں ابھی سورہ کوثر نہیں بتائی، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آگے وقت ملا تو میں سورہ کوثر بھی بتاؤں گی۔ تو اس کے بعد قرآن پاک میں یہ والی سورت آئی، یعنی کہ سورہ عصر آئی، تو اس سے پہلے سورہ کوثر تھی۔ تو سورہ عصر کی اپنے سے پہلے سورہ جو کوثر کی ساتھ مناسبت یہ ہے، یعنی کہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے سورہ کوثر ہے پھر سورہ عصر ہے، تو یہ ان کی مناسبت کیا ہے، ان کے آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ تو میں ریلیشن بتا رہی ہوں کہ ان کا مناسبت ہونا یہ ہے کہ سورہ جو کوثر ہے نا، اس میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت آئی، یعنی کہ جو سورہ کوثر ہے اس میں کیا ہوا کہ انسان نا دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہے، یہ ہمیں سورہ کوثر سے پتہ چلا۔ اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر بھی آیا سورہ کوثر میں کہ بھئی وہ لوگ تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو اچھا بنانے کی، کیسے رہیں، کیسے سہیں، لیکن آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اور اس صورت میں یعنی کہ سورہ عصر میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے، ایکچوئل میں جس میں انسان کو زندگی میں مشغول ہونا چاہیے، وہ ہمیں یہ والی صورت سکھا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، یا پھر اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پوری مکمل سورت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مکمل صورت ہے، 3 آیتیں اس میں۔ پہلی آیت ہے والعصر، دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کیا ہے؟ تیسری آیت ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک رکوع ہے اس میں مکمل اور 3 آیتیں ہیں۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس زمانہ محبوب کی قسم، رب تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ زمانے قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اس زمانہ محبوب قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے۔ کون آدمی نقصان میں ہے؟ جو زندگی کو اپنی طریقے سے جی رہا ہے، لیکن مگر وہ لوگ، کون لوگ؟ مگر جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی کہ بھائی جب بھی کوئی پریشان ہے تو دیکھو بھائی تم صبر کرو، اس کو بھڑکاؤ نہیں، اس کو الٹا سیدھا نہ بتاؤ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ کیا ہے؟ نقصان میں ہرگز نہیں ہے۔ یا پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں یعنی کہ نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ لوگ بالکل بھی نقصان میں نہیں ہے جو یہ سارے نیک کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا جو پہلی آیت ہے والعصر، تو اس میں کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، کیونکہ جب ابھی ہم نے جانا تھا کہ سورہ عصر کا نام سورہ عصر کیوں ہے، تو عصر کے معنی ہوتے ہیں قسم، یعنی کہ زمانہ۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ سورہ عصر کے زمانہ کے معنی ہوتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو معنی بتایا کہ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، تو اس میں زمانہ کی بات ہے، تو اس میں اس لیے شروعات کیا ہوئی؟ والعصر سے ہوئی، اور اس لیے سورت کا نام بھی والعصر ہے۔ تو اس میں کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے زبانہ قسم کھائی، تو یہ ایک وجہ ہو گئی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر پڑھتے ہیں نا، عصر کی نماز۔ تو جو عصر کی نماز ہے تو وہ کیا ہے؟ اس وقت میں کیا ہوتا ہے؟ سورج ہمارا غروب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ بھی اگزامپل لیا کہ بھائی ایسا زندگی مت جیو کہ زندگی میں صرف ڈوبتے چلے جاؤ، آپ کو لگے کہ زندگی میں کامیابی ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ زندگی میں آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈوب رہے ہو، اور ایسا ڈوب رہے ہو کہ آپ آخرت میں بھی نہیں بچ رہے ہو۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی والعصر فرمانے کی۔ اور تیسری چیز کیا ہوئی کہ جو ہماری نماز عصر ہوتی ہے، جو ہمارا عصر کا وقت ہوتا ہے، وہ دن کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر اندھیرا چھانے لگتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، بالکل سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، تو یہ آخری عبادت ہوتی ہے ایک دن کی، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے بات ہوئی کہ بھائی ایسا مت کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کیا ہے؟ بے شک آدمی کیا ہے؟ ضرور خسارے میں ہے، یعنی کہ نقصان میں ہے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، یعنی کہ اس کے بعد والی آیت کون سی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ والی جو
اس کے بعد والی جو تیسری آیت ہے، دونوں کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا جو ہے سرمایہ اور کیا ہے بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشکلوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جنتی جتنی بھی جو ہے ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور جو ہے طاعت میں گزری ہے۔ بے شک تو اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس پوری صورت کا، کہ بھئی وہ لوگ نقصان میں ہیں جو کیا کر رہے ہیں، صرف دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنی چیزیں کر رہے ہیں اور کچھ اور نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ فائدے میں ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے، بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے۔ کیا ہے کہ بھئی وہ جو ہے ایسے لوگ جو کیا کر رہے ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو حق پر تاکید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی مصیبت آئی ہے دین کے معاملے میں اس پہ صبر کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، الحمدللہ بہت ہی زیادہ فائدے میں ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا ٹرانسلیشن، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی بک یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں کیا کرتے ہیں، کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے جو بزنس کرتے ہیں یا پھر جو تجارت کر کے جو ہے امیدوار ہے، جو ہرگز تباہ نہیں ہوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ کیا بخشنے والا ہے۔ تو ابھی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، تو اس میں بتانے کا جو مقصد ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، وہ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کیا ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن پاک کا جو کلام ہے رب کا، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، رزق میں سے پوشیدہ، یعنی کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپ کر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اعلانیہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا رزق جو ہے کم ہو رہا ہے، ان کے پیسے جو ہے کم ہو رہے ہیں۔ مان لیجیے کہ زکوٰۃ کا جب وقت آتا ہے تو لوگوں کی جان کھو سکتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ کیسے دے، ہمارے پیسہ کم ہو رہا ہے یا ایسا یا ویسا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی زکوٰۃ جتنی نکلنی ہے پہنچا دی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کن کی مدد کر کے آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے جو ہے ان کا اعلان ہو جاتا ہے یا پھر اعلانیہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے گھر میں 11ویں شریف کی فاتحہ ہے، آج ہمارے گھر میں 12ویں شریف کی فاتحہ ہے، سب لوگ آئیے گا، سب کو پتہ ہی بھائی یہ نیک کام کر رہے ہیں، یہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے پیسہ خرچ کیا، لوگوں کو بلایا، تو وہ ایک طریقے سے اعلانیہ ہو جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی جو پاکٹ منی ہے، جو ان کی سیلری ہے، جو ان کے پیسے ہیں، وہ کمی ہو رہی ہے، اس میں وہ جو ہے اس میں اب برکت نہیں ہوگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، جو ایسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کی جو سیلری ہوتی ہے، ان کی جو پیسہ ہوتا ہے، اس میں اور بھی زیادہ جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے، اور بھی زیادہ جو ہے برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہی بول رہے ہیں کہ جو تجارت کے امیدوار ہیں، جو ہرگز جو ہے تباہ نہیں ہوگی، جو کیا ہے بالکل خراب نہیں ہوگا، ان کا بزنس کبھی جو ہے فلاپ نہیں جائے گا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے گا۔
کیوں؟ کیونکہ جو ہے اس کو جو وہ نیک کام کرے اس سے رب تبارک و تعالیٰ نے ثواب دیا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو اپنے فضل سے وہ کیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، اور بے شک وہ کیا بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے اس سے حاصل ہونے والی جو بھی معلومات ہے وہ میں ذکر کرتی ہوں۔ تو پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی انسان کیا کرتا ہے نا، زندگی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے اگر کوئی بیمار بھی ہے تو چاہے گا انسان کی بھئی وہ بچ جائے، تو اس کو بچانے میں جتنا پیسہ خرچ ہو یا پھر کچھ بھی خرچ ہو تو کیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی جو ہے اس چیز پہ رکتا نہیں ہے۔ مطلب قیمتی زندگی کی بہت قیمت ہے، تو انسان کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی سے وہ اسی ایک وجہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کیا کرے، مصروف ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہم لوگوں کو جو اس صورت سے جاننے کو ملی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے کیا ہے، بہتر ہے، وہ زندگی کا سب سے بہتر لمحہ ہے۔ اور تیسرا، دنیا سے جو ہے اعراض کرنا اور آخرت کی جو ہے طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے جو ہے سعادت کا باعث ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ بھئی نہیں، زندگی تو چلو زندگی ہے لیکن مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے کہ جب جو ہے آخرت کا طلبگار ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو وہ منظر، مطلب کوئی انسان یہ جان رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، یہاں پہ بھئی ثواب بھی ہے گناہ بھی ہے، تو بھئی انسان کچھ جو زیادہ ہی جو ہے ایمان والے ہوتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، تو ان کو زندگی جینے میں بھی ڈر لگتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے مجھ سے، زندگی میں کچھ غلط کام نہیں ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو آخرت سے محبت رکھتے ہیں، تو اسی میں جب وہ محبت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ انسان کے لیے سعادت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو، اور جو آیت اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے کوشش کی کیا ہے، قدر کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اب یہ میں سوچنے کہ بھئی مرنے کی دعائیں کرنے لگے، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خوف یعنی کہ ایسا کہ زندگی آپ جب جی رہے ہیں تو آپ ہر ایک کام میں سوچیں کہ یہ کام کروں گا کہیں ایسا تو نہیں گناہ ملے گا، یہ کام کروں گا ایسا تو نہیں کہ ثواب میں کمی ہوگی، تو اس طرح سے تو یہ کیا آٹومیٹک وہ چیز ہے کہ ہم کیا آخرت کے طلبگار ہیں، ہمیں آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا کرنا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے یہ ہمیں موت دے دے رب تبارک و تعالیٰ، ایسی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو اتنی جو ہے یہ کیا ہے سورہ عصر کی تفسیر ہوئی، امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔